بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا کہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے وزیر داخلہ جس کے اوپر ان کے اپنے پارٹی کے رہنما نے 22 افراد کے قتل کا الزام لگایا، انہوں نے حقیقی آزادی مارچ جب ٹی چوک پہنچا اس سے پہلے اور جب حقیقی آزادی مارچ ٹی چوک پہنچا تو ان کی کیا خطرناک حکمت عملی تھی، کس طرح وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اور کیا ان کی سازش تھی، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سب کو یاد ہے کہ 7 مارچ کا مراسلہ کہ ایک ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا گیا بیرونی طاقتوں نے، اور 7 مارچ کو ایک مراسلہ پاکستان آتا ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر ناکام ہوئی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس دن تک پاکستان کے اسمبلی میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اگلی ہی روز آپ نے دیکھا کہ یہ سارے چور اور ڈاکو جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی میں لوٹوں کا بازار گرم ہوتا ہے، منڈیاں لگ جاتی ہے، وہ تمام چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی اور یہ حقیقی آزادی مارچ کیوں ہو رہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا رشیا کا وزٹ وہ ریاست کا فیصلہ تھا، فورن آفس آن بورڈ تھا، اور پاکستان چونکہ آزاد ملک ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسا لیڈر کافی عرصے بعد پاکستان کو ملا تھا جو پاکستان اور پاکستانی قوم کے مفادات کے مطابق فیصلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رشیا کی وزٹ میں ایک اہم ترین چیز جو تھی جس کا آپ نے پرسوں دیکھا کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا، تو خان صاحب نے اس وزٹ میں یہ بھی فیصلہ کیا تھا، اس کے اوپر بھی نیگوشیشنز تھی کہ دنیا میں جو مہنگائی کی لہر آئی ہے، انرجی پرائسز جو ہے دنیا میں انکریز ہو چکی ہے، تو کس طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کیا جائے اور 30% سستا گیس اور پیٹرول پاکستان کو میسر ہو۔ اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی تھی کہ جب امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے اور اڈے مانگنے کا سوال عمران خان صاحب سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ جو اس وقت امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر اربہ روپے کی کرپشن کے کیسز ہے، اس نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی، تو عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ اس لیے بولا کہ 80,000 پاکستانی دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے، 7,000 ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان اس دہشت گردی کا شکار بنے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا کے امن میں کردار ادا کرے گا، امن میں تو کردار ادا کر سکتا ہے لیکن کسی کی جنگ میں اپنے پاکستانیوں کو اس کا ایندھن نہیں بننے دے گا، مزید پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوگی، لہٰذا خودداری پہ مبنی فیصلہ تھا، خود مختاری پہ مبنی فیصلہ تھا، اور انہوں نے دنیا کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یورپین یونین کی طرف سے ایک سوال ہوا، خط لکھا گیا، تو خان صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا کہ کیا اگر آپ نے جب انڈیا اور مودی کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو کیا آپ نے ان کو خط لکھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا آپ نے اس کی مذمت کی، تو آپ ہوتے کون ہے، کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے؟ تو یہ تمام چیزیں قوم کو پتہ تھی، اور ریجیم چینج آپریشن جب مکمل ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ پورے پاکستان میں چاہے وہ کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور، فیصل آباد، سیالکوٹ، بڑے شہر ہو یا چھوٹے گاؤں ہو، پورا پاکستان اتوار کے روز نکل آیا، پرامن احتجاج کیا، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے، پاکستان میں غلامی نامنظور کے نعرے لگائے، اور حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ تھا، اور وہ یہ انہوں نے کیا کہ جس طرح قوم نکل آئی ہے، ہم نے اسلام آباد کی طرف پرامن مارچ کرنا ہے جو آئین اور قانون پاکستان کی اجازت اس کی دیتا ہے، اور اس مارچ کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کوئی بیرونی طاقت نہیں، پاکستانی قوم نے کرنے ہیں۔ پاکستان جو امپورٹڈ گورنمنٹ یہاں پہ بنی، اور غصہ بھی عواموں میں شدید تھا کہ جس دن یہاں پہ امپورٹڈ وزیر اعظم بٹھایا گیا اس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا۔ اس نے اپنے چپڑاسیوں، مقصود چپڑاسی، مشتاق چینی والا،
ان کے نام پہ 2400 کروڑ جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں آئے، ان کے نام پہ کرپشن کی ٹی ٹی سکینڈل تھا ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا اس کے اوپر بھی اربہ روپے کے کرپشن کے کیسز تھے اور فرد جرم ان کے اوپر عائد ہونا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ تشکیل دی گئی، 60% کابینہ میں وہ اراکین بیٹھے ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے جرائم میں وہ ملوث ہے جو اس وقت ضمانت پہ ہیں۔ تو لہٰذا ایک بیرونی طاقت نے پاکستان کی خودداری کے لیے لڑنے والا لیڈر عمران خان، جس نے دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کی، جس نے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ لڑا، جنہوں نے پاکستان کی خودداری اور قومی غیرت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اپنی حکومت تو قربان کی لیکن اپنے پاکستانیوں کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، ان کے مقابلے میں انہوں نے سارے چور اور ڈاکو کو اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا، اور 1 مہینے کے عرصے میں پورے قوم نے دیکھا کہ جو معیشت کو عمران خان نے استحکام دیا تھا، جو ہمارے جو پالیسیز تھی خودداری کی، اس کے بعد پھر ڈو مور کا حکم پاکستان کو ملنے لگا۔ تو یہ اس میں بڑی لوگوں کو غم و غصہ تھا، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو حاصل کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکانا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم حقیقی آزادی مارچ کے لیے 25 تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے، اور اسلام آباد میں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ چوروں کا جو گلدستہ انہوں نے بٹایا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت، یہ نامنظور اور فوری انتخابات ہو تاکہ پاکستانی قوم خود فیصلہ کرے کہ ان کا لیڈر کون ہوگا۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ہمارا مارچ تھا۔ جب اسلام آباد مارچ کا اعلان ہوا تو ہم سب نے وہ مناظر دیکھے کہ کس طرح انہوں نے پورے پاکستان میں جو بھی غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتا تھا، جو بھی پاکستان کا پرچم تھامے سڑک پہ نکلتا تھا یا اپنے گھروں میں تھے لیکن ان کی ہمدردی پاکستان کی اس بڑے کاس کے ساتھ تھی، ان کے گھر پہ چاپے پڑے، ان کو گھروں میں ہراساں کیا گیا، ان کی مار پیٹ کی گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان سے جیلیں بری گئی، فیک ایف آئی آرز کیے گئے، یہاں تک جو پاکستان کے نامور اینکرز ہیں جو ہمیشہ ملک کی بات کرتے ہیں اور اسٹیٹ کا، ملک کا، پاکستان کا بیانیہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا۔ بڑی دکھ کی بات ہے جب ہم نے وہ مناظر دیکھے، تکلیف پہنچی پوری پاکستانی قوم کو کہ اقبال جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ان کے گھر ان کی بہو کو جس انداز سے ہراساں کیا گیا اور وہ بھی جج رہی، ان کے اوپر جس قسم کی کارروائی کی گئی، وہ انتہائی تکلیف دہ تھی کہ جنہوں نے پاکستان کے بیانیے کے خلاف پاکستان کو دنیا میں انہوں نے پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، جنہوں نے پاکستان دشمن قوتوں اور طاقتوں سے روابط رکھے، جنہوں نے ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا ریجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا، جن کے اوپر اربہ روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، جو باہر اشتہاری اور مفرور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اقبال کے بہو کے گھر، اقبال کے گھر جس انداز سے گھسے۔ پھر ایک میجر کی بیٹی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، کس طرح خواتین کو اس دن پھر ہراساں کیا گیا، گود میں ان کے بچے تھے، ان کے اوپر جس انداز سے شیلنگ کی گئی، جس طرح ٹارچر کیا گیا، یہ مناظر پوری قوم نے دیکھا، اور نہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ مناظر نہیں دیکھے۔ اور مقصد کیا تھا مارچ کا؟ پوری قوم کا کیا مقصد تھا؟ صرف اور صرف ایک پاکستان، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان میں کسی اور کی مرضی نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستانیوں کی مرضی کے مطابق فیصلے۔ لیکن انہوں نے اس لیول پہ کارروائیاں کی۔ پھر جب خیبر پختونخوا اس دن خیبر پختونخوا کا قافلہ آ رہا تھا تو اس دن ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے وہاں پہ ایک کارکن کو انہوں نے شہید کیا، اور یہ تو ہے ہی قاتل، ان کے اوپر تو ان کے پارٹیوں کے اپنے رہنماؤں نے الزامات لگائے ہیں، قتل کے الزامات ان کے اوپر لگائے ہیں، وہاں پہ ہمارے کارکن کو شہید کیا۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو خواتین اور بچے نکلے تھے ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی، کس طرح لاٹھی چارج کیا گیا پورے پاکستان میں، لیکن لوگ رکے نہیں، اور لوگوں نے ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہم نے آج اپنے خوددار لیڈر کے ساتھ اسلام آباد پہنچنا ہے۔ وہ اسلام آباد پہنچے، اور ان کی جو کوشش تھی اس دن، انہوں نے ایک بہت خطرناک کام کیا۔ ایک تو کارکنوں کو شہید کیا گیا، خواتین کو ہراساں کیا گیا، بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، بزرگوں کو انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹا۔
لیکن ایک اور اس کے ساتھ خطرناک کام یہ کیا کہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر انہوں نے FIR درج کیے. ان کا جرم کیا کہ وہ اسلام آباد کیوں داخل ہوئے. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق تھا. اور یہ خطرناک کیوں ہے میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ جو انڈیا کا گریٹر گیم پلان تھا کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کر کے کس طرح پاکستان اور پاکستان کی اداروں کو کمزور بنانا تھا, ان کے انڈیا کے اس مقصد کو کس انداز سے انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو لہٰذا اس کے اوپر میں کل آپ سے بات کروں گا. پھر اس کے ایک بیرونی جو انہوں نے جس طرح سازش کی تھی اس دن, کس طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی, یہ بھی انشاءاللہ میں کل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اور آپ کو میں آنکھوں دیکھا حال کہ 25 اور 26 تاریخ کو جو حقیقی آزادی مارچ کا دن تھا اور حقیقی آزادی مارچ کے اگلے دن جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچے تو اس دن ہم نے کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ کیا مناظر تھے. اور میرے پاکستانیوں میں آپ کو پہلے سے اتنا بتا دوں کہ یہ ہر بندہ جو اس مارچ کے لیے نکلا تھا ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ آج ہم نے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک حاصل کیا تھا اس کی حقیقی آزادی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ اس تحریک میں ہم سے کام لے رہا ہے, کیونکہ اگر آج ہم اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو کل آنے والی نسلوں کو یہ تحریک اور اس کے لیے ضرور نکلنا ہوگا, جدوجہد کرنی ہوگی. لیکن تب جب وہ نکلیں گے تو اس کی قیمت شاید آج کے دن جو ہم دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو. ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے, تحریک آزادی کی تاریخ جب پڑھتے تھے, پاکستان جب آزاد ہوا اور اس وقت جو لوگ پاکستان آ رہے تھے ان کے ساتھ جو ہوا, کیا عزم تھا, کیا جذبہ تھا ان کا, یہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے. اور جب ہم کتابوں میں پڑھتے تھے تو حسرت ہوتی تھی کہ ہم اپنے ملک کے لیے کس طرح کس انداز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کا یہی جوش, یہی جذبہ ہم نے اسی دن دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.